دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اس جو قربانی کے مسائل میں بتا رہا ہوں اس کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں، اس کے لیے کوئی بہت اہم مسائل ہیں کیونکہ لوگ ان میں کوتاہیاں کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹائی، آپ جا رہے تھے کوئی گندگی پڑی ہوئی تھی آپ نے نہیں ہٹائی، نبی نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. اگر یہ بھی نہیں کیا نا تو حدیث کا مفہوم کیا ہوا کہ آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں. کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے آپ رکھ نہیں رہے، کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، گوبر شوبر پڑا ہوا ہے آپ ہٹا سکتے ہو لیکن آپ نہیں لوگوں کے پاؤں آتے رہے اس کے اندر بدبو آتی رہے، اتنا بھی اگر آپ نے نہیں کیا تو حدیث کے مطابق ایمان کا آخری درجہ یعنی انسانیت کی انتہا ہے، پھر یہ آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. سوچو جو تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جو تکلیف دہ چیز پھینکے، جو تکلیف دہ چیز پھینکے گلی محلے میں، اور ایسا پھینکے کہ صرف ایک آدمی کو تکلیف نہیں ہو رہی پورا محلے کو تکلیف ہو رہی ہے. قربانی کے اگلے دن اور دوسرے تیسرے دن آپ حال دیکھا کرو کراچی کا کیا بن جاتا ہے. پہلے گندگی کم ہے، اتنی بدبو، کچھ لوگوں کو تو الٹیاں لگ جاتی ہیں، وہ بقرعید کے دنوں میں بھاگ جاتے ہیں شہر چھوڑ کے، کہتے ہیں یار ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اتنی غلاظت، اتنی گندگیاں، خون کی بدبو، اوجڑیاں، چھیچڑے، کوؤں کے بلیوں کی عید ہوتی ہے اصل میں، انسانوں کی نہیں ہوتی، اتنی گندگی. اور بھائی جب آپ جانور لے کر آئے ہو اس کو ذبح کر کے اس کی آلائش کو ایک کسی ٹھکانے لگانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ کی ہے لیکن گورنمنٹ پوری کرے نہ کرے وہ اس کا ہیڈیک ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. یہ آپ خود نہیں کر سکتے، کسی کو پیسے دے کے یہ کام کروائیں. آپ کہہ سکتے ہو پیسے کہاں سے لائیں، تو جانور کہاں سے لے آئے؟ وہ کیا کسی نے زکات میں دیا ہے آپ کو؟ قربانی غریبوں پہ لازم نہیں ہے، مالداروں پہ لازم ہے. تو جس کمبخت مالدار کے پاس گلی کو صاف کرانے کے پیسے نہیں ہے نا، وہ کمبخت مالدار کے پاس قربانی کے پیسے کہاں سے آ گئے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر آپ کے پاس گلی کو صاف کرانے کے اپنے گھر کا باہر جہاں جہاں جانور نے گوبر کیا ہے، جہاں جہاں اس کی علائشیں خون وون پڑا ہوا ہے، یہ جو خون گرتا ہے نا 2-3 دن کے بعد سڑتا بھی ہے، اس میں بدبو آتی ہے بہت خطرناک قسم کی. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو صاف کرانے کے، خود کرو یا کسی سے کرواؤ، نہیں ہے تو آپ قربانی مت کرو. سمجھتے ہو؟ دیکھو میں پچھلے سال اونٹ لے کر، میں شو مارنے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا، موٹیویشن کے لیے کہہ رہا ہوں. میں اونٹ لے کر آیا تھا پچھلے سال، گلی میں ہم نے نہر کیا اس کو. اب جب میں نے نہر کیا ہے میں نے قصائی سے بولا تھا کہ ایک بوٹی بھی، ایک چھیچڑا، ایک خون کا نشان بھی مجھے گلی میں نظر آیا نا 2 گھنٹے کے بعد، ایسی کی تیسی، یہ اونٹ کی جگہ کھونٹے پہ کون بندھا ہوا ہوگا؟ آپ بندھے ہوئے ہوگے. آپ پیسے زیادہ لے لو لیکن صفائی پوری ہو، اور پیسے پورے نہ پکڑائیں. قصائی یہ کام نہیں کرتا تو کوئی جمعدار سے کام لیں. آپ گلی محلے میں ہوتے ہیں سوئیپر گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم نے، مجھے یاد ہے قصائی سے نہیں کسی سوئیپر سے کام لیا تھا، قصائی تو کر کے چلا گیا. تو ہم نے جب گوشت تقسیم کر دیا اس کے بعد میں نے سوئیپر سے کہا ٹائم بتا کتنا ٹائم لے گا، کیونکہ سوئیپر کیا کرتے ہیں کچھ پڑا ہوا ہے کچھ نہیں پڑا ہوا. سر وہ میں کل آ کے کر دوں گا، پرسوں آ کے جو ٹائم باؤنڈ کام نہیں ہوتا نا وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. اس سے ہم نے مضبوط ایگریمنٹ لیا. میں نے کہا تیرے 1500 بنتے میں تجھے 3000 روپے دوں گا. جب آپ اتنا بڑا اونٹ لے کر آئے ہو تو آپ پیسے بھی تو دے سکتے ہو نا. میں نے کہا میں تجھے 1.5، وہ کہہ رہا تھا 1500 دے دو. میں نے کہا 1.5 نہیں، ہم تمہیں کتنے دیں گے؟ بولو 3000. کنجوسی جو ہے نا بری چیز ہے، وہ کام بھی تو آپ اس سے دبا کے لے رہے ہو نا. وہ کہہ رہا 1500، میں نے کہا میں 3000 دوں گا. لوگ کیا کہہ رہے ہیں 1.5 نہیں میں تجھے 750 دوں گا، میں تجھے 750 دوں گا. چل 750 نہیں 5 روپے اور بڑھا لے، پھر کام بھی ایسا ہی ہوگا. میں نے اس کو اتنا خوش ہو گیا نا 1.5 کے بجائے، جب 3 سنے گا تو خوش نہیں ہوگا. میں نے کہا 1.5 کے بجائے تو 3 لے لے، لیکن 1 گھنٹے بعد ایک چھیچڑا نظر آیا نا، چھیچڑا اچھا نہیں ہوگا بتا رہا ہوں میں. ایک چھیچڑا، کوئی خون کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسے لگے جیسے یہاں قربانی ہوئی نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے ماحول. اور یہ جو اندر ہم نے گوشت بانٹا میں نے کہا سرف سے پورا دھو کے نا چمکا کے، ایسا کہ لگے ہی نہیں. تو کیا نا اس نے، جب آپ 1.5 کے کتنے دے رہے ہو 3000 دے رہے ہو، تو وہ بلڈ جہاں جہاں نشان تھے اس پہ لا کے اس نے چونا ڈالا ہے. بالکل وہ چونے سے ختم، پتہ ہی نہیں چلا، اور گلی زیادہ صاف ہو گئی تھی. سمجھ رہے ہو؟ چونا ڈال کے نا بالکل وائٹ وائٹ، بالکل انبوجھا چونا ہوتا ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے. تو اونٹ ذبح کیا ہے اور 2 گھنٹے کے بعد لگتا ہی نہیں تھا کہ اس گلی میں کوئی جانور کبھی ذبح ہوا. تو بھائی اگر آپ یہ کر سکتے ہو تو اونٹ لے کر آؤ، گائے لے کر آؤ. نہیں کر سکتے تو آپ قربانی نہ کریں، کیونکہ ایسی صورت میں ثواب کے بجائے گناہ زیادہ ہو. اسلام کو بھی بدنام کرو گے. کوئی گھوڑا آ جائے ہمارے ملک میں بقرعید کے تیسرے دن اور اوجڑیاں اور چیچڑے اور غلاظتیں اور کھوپڑیوں میں گھسے ہوئے کیڑے، جو نہیں جانوروں کی کھوپڑیاں کچرا کنڈی پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں کیڑے اور مطاف مکھیاں. وہ کہے گا یار یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے جو تم کہتے ہو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی، یہ گندگی ہے تمہارے مذہب میں. تم ویسے تقریریں کرتے پھرتے ہو کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو گورنمنٹ کبھی کی بھی ذمہ داری ہے، وہ پوری کرے نہ کرے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے جب جانور کرنا ہے تو اس کو نام و نشان وہاں سے ختم کرنا ہے. سمجھتے ہو؟ یہ ہر شخص جب یہ اہتمام کرے گا تو گندگی نہیں ہوگی. تو باقی گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھائی لوگوں کو کچھ ٹھیکہ دے دے، گڑھے کھدوا دے میدانوں میں، تاکہ یہ اوجڑی آلائشیں ان میں دفن کریں. تو یہ زمین بڑی زرخیز ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں گورے کے پاس یہ پیکج ہوتا ہے نا قربانیوں کا،
تو آپ دیکھتے وہ اپنی زمینوں کو کتنا زرخیز کر لیتی. جو اوجڑی ہے نا یہ زمین کے لیے انتہائی بہترین کھاد ہے. یہ اگر ہم اس اوجڑی کو زمینوں میں دفن کرنا شروع کر دیں یہ اتنی زبردست کھاد ہے, یہ گوبر سے اچھی کھاد ہے یہ, لیکن وہ سب ضائع ہوتا ہے. کسی چیز کو ٹھکانے, چائنا میں آپ ایک بوتل پھینکے نا پانی کی, فوراً کوئی اٹھا کے ریسائیکل کے لیے لے جائے گا اس کو. وہ بوتلوں کی قدر کر رہے ہیں, حالانکہ ارب پتی ملک ہے وہ, اور ہم غریب ملک ہیں. ہم اوجڑیوں کو ٹھکانے نہیں لگا رہے جس سے ہم اپنی زمین کو کس قدر زرخیز بنا سکتے ہیں. پھر ان کی اس سے دوائیاں بنتی ہیں, اوجڑی کی جو کھال ہے اس سے میڈیسن بنتی ہے. پہلے تو بکتی تھی اوجڑیاں. تو گورنمنٹ تو اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے, لیکن گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے, ہمیں کرے نہ کرے وہ اس کا ہیڈ ایک ہے. ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کریں نا. تو اس لیے ان آلائشوں کو ٹھکانے لگانا کس کی ذمہ داری ہماری, اگر نہیں لگایا قربانی کا اجر ضائع ہو سکتا ہے. گندگی کو, جو نبی نے کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے, تو جس مذہب میں بدبو اتنی بری چیز ہو, کچے پیاز کی بدبو برداشت نہ ہو رہی ہو, وہ قربانی کی اوجڑیاں اور سڑے ہوئے جو گوشت کے چھیچڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ برداشت ہو جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دور میں ہوتے تو کیا کس قدر غضبناک ہوتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, حدیث کا مفہوم ہے, نبی کو بدبو سے جتنی نفرت تھی شاید کسی اور چیز سے نہیں تھی. آپ کو بہت سخت نفرت تھی بدبو سے, تو اور ہمیں بدبو سے جتنی محبت ہو گئی ہے اتنی کسی چیز سے نہیں. بدبو کا علاج ہم یہ کرتے ہیں, اسپرے کر دیتے ہیں. جب دیکھتے ہیں لوگ بلڈ کی اسمیل بہت آ رہی ہے, لا کے اسپرے مارو. ابے اس سے اسمیل ختم تھوڑی ہو رہی ہے, وہ بدبو میں خوشبو مل کے ایک نئی چیز پیدا ہو رہی ہے. اس سے خوشبو کا مطلب تو ہوتا ہے پہلے نہا کے صاف ہو جاؤ پھر خوشبو لگاؤ. پسینے کی بدبو کو چھپانے کے لیے خوشبو لگاؤ گے وہ بات تھوڑی ہوگی. ایسے تو تھوڑے دنوں میں تم عجیب سی چیز بن جاؤ گے. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, وائرل کریں, کہ صفائی ستھرائی کا خیال کریں بہت زیادہ. قربانی کا ہو گیا دوسرا مسئلہ, صفائی ستھرائی کا ہو گیا تیسرا مسئلہ. جب قربانی کے جانور کا گوشت تقسیم ہوگا, گائے میں اونٹ میں 7 حصے, تو تول کے تقسیم کرنا واجب ہے, کیونکہ گوشت ربوی اموال میں سے ہے, یعنی سودی اموال میں سے ہے. جب ہم گائے کے 7 حصے کرتے ہیں تو اصل میں گوشت کے بدلے میں فروخت کر رہا ہوتا ہے ایک شریک دوسرے شریک کو, اور گوشت کے بدلے میں جب گوشت فروخت ہوگا تو برابری ضروری ہے, اور گوشت میں برابری وزن کے ذریعے ہے, اندازے سے شریعت میں نہیں ہے. تو سود کی وجہ سے وہ حرام ہو جائے گا, کسی کے لیے بھی کھانا جائز نہیں ہوگا. تو اس لیے یا تو پورا برابر تول کے تقسیم کریں. تول کی تقسیم کے ہیڈک سے بچنا چاہتے ہیں تو 7 حصوں میں کلیجی ملا دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کلیجی گوشت سے ایک الگ جنس ہے. ادھر گوشت زیادہ ہو گیا تو وہ کلیجی کے مقابلے میں ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. ادھر کلیجی زیادہ ہو گئی تو گوشت کے مقابلے میں. تو یہ تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے. یہ توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب آپ کو عقل سے سمجھ میں آئے نہ آئے, سودی مسائل شریعت کا حکم ہے. آپ 10 روپے کے بدلے میں 11 روپے نہیں لے سکتے. آپ کہو کہ میں 10 روپے جو ہے نا وہ کڑک نوٹ دے رہا ہوں اور 11 سڑے ہوئے نوٹ دے رہا ہے, یہ لاجک نہیں چلتی سودی مسائل میں. تو لوگوں کو جب ہم یہ مسئلہ بتائیں, لوگ کہتے ہیں بھائی جب 7 شرکا راضی ہیں کہ میری 4 بوٹیاں ادھر زیادہ چلی گئیں, میری 2 ادھر زیادہ آ گئی, تو کچھ نہیں ہوتا. بھائی آپ کے راضی ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہبۃ المشاء ہے, تقسیم کے بغیر ہبہ جائز نہیں ہے, اور تقسیم یہاں معنن بے ہے. العبرۃ للمعانی لا للالفاظ. شریعت الفاظ کو نہیں دیکھتی, حقیقت کو دیکھتی ہے. حقیقت میں خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہے, سمجھتے ہو. تو اس سے ٹینشن سے بچنے کا طریقہ یہ کہ تول بھی لیں اور 7 میں کلیجی بھی ملا لیں. تو شروع میں لوگ کلیجی پہلے کھا لیتے ہیں, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں کلیجی کے 7 حصے بنائیں, تھوڑی سی کلیجی رکھ لیں آخر میں گوشت میں ملانے کے لیے, اور ان 7 کلیجیوں میں تھوڑا گوشت ملا دیں, ایک بوٹی بھی ملا دیں کافی ہے. تو اس طرح کلیجی کے 7 حصے کر دیں. 7 حصے کلیجی کے, ہر حصے میں تھوڑا سا گوشت, اور 7 حصے گوشت کے, ہر حصے میں تھوڑی سی کلیجی. پائی بھی ملا سکتے ہیں, کلیجی بھی ملا سکتے ہیں, وہ بھی کیا ہوتا ہے وہ تلی ملی, وہ سب گوشت کی جنس کے علاوہ ہیں. تو یہ سود سے بچنے کے لیے یہ ہیلا آپ کو کرنا پڑے گا, سمجھتے ہو. یہ آپشنل نہیں ہے, یہ ضروری ہے. ایک بات, اگر قربانی کا گوشت تقسیم ہی نہیں کر رہے, ایک ہی گھر میں 7 افراد ہیں اور ایک ہی فریج میں سارا مال جا رہا ہے, پھر اس تکلف کی ضرورت بولو نہیں. جیسے ایک بچڑا ہے نا, اب ایک اماں کا حصہ ہے, ایک ابا کا حصہ ہے, ایک منجلے کا حصہ ہے, ایک بہو کا حصہ ہے, 7 ہی گھر کے افراد, یا آج کل ہوتے نہیں ہیں گھر میں 7 افراد, ایک آدھ بچہ بمشکل, وہ بھی آدھا ہوتا ہے, پورا ہوتا بھی نہیں وہ. تو ونس اپون اے ٹائم گھر میں 8-8 10-10 افراد ہوا کرتے تھے. تو اگر 7 افراد گھر میں ہیں اور ڈیوائڈ, کوئی بھی شریک اپنا حصہ نہیں لے کے جا رہا, اگر ایک بھی لے کے جا رہا ہے نا تو پھر یہ پروسیس کرنا پڑے گا. ایک بھی نہیں لے کے جا رہا, ایک ہی فریزر میں سارا گوشت آ رہا ہے, تو کچھ صدقہ کرنا ہے, کچھ اکٹھا ہی, تو پھر تقسیم کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے, پھر کھاتے رہیں آپ. یہ مسئلہ ہو گیا. ایک اور مسئلہ, جانور تبدیل کرنا. یہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے. میں بکرا لے کر آیا, بعد میں محلے والوں نے بولا اس کا کیا سوپ بنا کے پیے گا, اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں, تو جانور تبدیل کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. تو خوب سمجھ لو, دیکھو غریب پہ تو قربانی واجب نہیں ہے. جب وہ جانور لے کر آیا نا تو اس پر وہ جانور لازم ہو گیا, کیونکہ اس نے قربانی کی نیت سے خریدا ہے. اب وہ تو اس پہ متعین ہو گیا, کیونکہ اس پہ قربانی واجب تھی نہیں. وہ جب اس نے جانور قربانی کی نیت سے خریدا, تو یہ خریدنا یہ مانن نظر ہے, ایک طرح سے منت ہے کہ اب یہ میں نے اللہ کے نام نامزد کر دیا, تو اس پر تو وہ جانور لازم ہو گیا. اگر وہ تبدیل کرتا ہے تو پھر اتنی ہی مالیت کا جانور اس کو دوبارہ لینا پڑے گا, اس سے سستا نہیں لے سکتا. اور اگر وہ جانور گم گیا تو قربانی ساقط ہو گئی, مر گیا تو بھی ساقط ہو گئی, کیونکہ اسی جانور کے ساتھ قربانی متعلق تھی, وہ گیا تو قربانی بھی ساقط.
دوبارہ لازم نہیں ہے. مالدار پر پہلے سے لازم ہے تو وہ خریدنے سے لازم نہیں ہوتی, وہ پہلے سے لازم ہے اس کے اوپر, تو اس لیے وہ جانور خریدے گا تو چینج بھی کر سکتا ہے. جانور گم گیا, مر گیا تو دوبارہ بھی کرنی پڑے گی اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اگر آپ جانور لے کر آئے, اب آپ کا دل, اگر پیسے والے ہیں آپ, دل کسی اور کی گائے پہ آ گیا آپ کا, صحیح ہے نا, تو پھر آپ اس سے ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں, تبدیل بھی کر سکتے ہیں, تو یہ جائز ہے آپ کے لیے. سمجھتے ہو؟ گم گیا تو دوبارہ کرنا پڑے گا, مالدار پہ, غریب پہ گم گیا تو دوبارہ لازم نہیں ہے. قربانی کب تک کی جا سکتی ہے؟ آج کل یہ مسئلہ بہت لوگ پوچھ رہے ہیں. امریکہ میں لوگ ہیں قربانی پاکستان میں کر رہے ہیں, آسٹریلیا میں ہیں قربانی پاکستان میں کر رہے ہیں, کینیڈا میں ہیں قربانی پاکستان میں کر رہے ہیں. اب آج 14 جون ہے اور پیر کو پاکستان میں قربانی ہے. امریکہ میں 12 یا 11 گھنٹے کے بعد بقرعید شروع ہوگی. تو امریکہ والے کی یہاں کینیڈا والے کی یہاں کسی نے صبح ہی قربانی کر دی تو کینیڈا اور امریکہ والے کی قربانی نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی بقرعید شروع ہی نہیں ہوئی ہے. تو دونوں جگہ پہ قربانی کا ہونا, قربانی کے ایام کا ہونا ضروری ہے. سمجھتے ہو؟ جو قربانی کرنے والا ہے اس کے ہاں بھی بقرعید ہو, اور جدھر قربانی ہو رہی ہے وہاں بھی کیا ہو, بقرعید. تو جو کینیڈا والے پاکستان میں قربانی کر رہے ہیں تو یہاں پاکستان میں وہ 12 گھنٹے کے بعد جانور کو ذبح کریں تاکہ وہاں عید کی نماز ہو چکی ہو. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہاں عید کی نماز بھی ہو چکی ہو. سمجھتے ہو؟ آسٹریلیا میں جو قربانی کر رہے ہیں, آسٹریلیا یہاں سے 4 گھنٹے آگے ہے, اب ان کے ہاں بقرعید پہلے ہو جائے گی. انہوں نے تو یہاں کا جانور وہاں نہیں ہو سکتا پہلے, تو جب آپ یہاں کریں گے تو وہ ہو جائے گی, کیونکہ ان کے ہاں تو بقرعید پہلے ہو چکی ہے. لیکن کچھ ممالک میں بقرعید منگل کے دن ہے, پیر کے دن نہیں ہے. تاریخ کیا پڑ رہی ہے پیر کو؟ 17 جون, تو 18 جون میں ہے. تو جو 18 جون والے ہیں ان کی قربانی 17 جون کو نہیں ہوگی. تو ایسے لوگ پھر ان کی قربانی اگلے دن کریں, اس لیے دوسرے دن کریں پھر وہ قربانی, تاکہ ادھر بھی ہو جائے اور ادھر بھی ہو جائے. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ تو یہ قربانی کے کچھ مسائل ہیں. ایک اور اہم مسئلہ, 3 مسئلے ہو گئے نا. چوتھا مسئلہ, دیکھو جانور کو آپ لے کے گھوم رہے ہو, کراچی میں لوگ تمبو لگا کے جانوروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, چائے پی رہے ہیں, گٹکے چل رہے ہیں, فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, ایک تہوار ہے, خوشی کا دن ہے, ٹھیک ہے, لیکن پردہ کریں خواتین. لوگ منڈیوں میں بھی لڑکیوں کو لے کے جا رہے ہیں, فیملیوں کو لے کے جا رہے ہیں, لے جائیں یار, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کو بھی تھوڑا سا انجوائے کرنے دیں, لیکن پردہ بھی شریعت کا حکم ہے. بے پردہ لے کے نہ جائیں, کیونکہ یہ عبادت بھی ہے نا, خالی کوئی انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہے نا, یہ ایک ایسے انٹرٹینمنٹ ہے جس میں عبادت کا عنصر ہے. تو لے کے جائیں فیملیوں کو آپ, ٹھیک ہے, اتنے زبردست قسم کے بچڑے آئے ہوئے ہیں, اپنی بیگم کو دکھائیں, صحیح ہے نا. آپ خود بچڑے جیسے ہیں تو عبرت حاصل کریں, صحیح ہے نا. ہو سکتا ہے بیگم کو بھی عبرت حاصل ہو, تو بھائی دیکھو یہ ان پہ سوٹ کرتا ہے, یہ ویٹ یہ ہم پہ مردوں پہ سوٹ نہیں کرتا, عبرت ہوگی. کیونکہ جب یہ حال ہوتا ہے تو پھر کٹنا باقی رہ جاتا ہے. تو جب اتنے ہو جائیں گے تو پھر ہم بھی کٹنے کے, جو کٹوں کا مال تھوڑی ہے ہم لوگ کو ہی, صحیح ہے نا.